الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید واشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا ورز شفیعنا مولانا ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم اللهم صل على محمد والطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ اعدائہ اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلی اللہ علیہ عزیزان محترم، معیار تقویٰ کے عنوان سے یہ مجلسیں مسلسل چل رہی ہیں۔ آج چھٹی مجلس اس عزا خانی کی۔ قبل اس کے کہ میں اپنے بیان کا آغاز کروں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار قل اللہ پڑھ کر نجم النساء اور لاڈلی بیگم بنت فیاض حسین اور شہناز بیگم بنت غلام بنت مرحوم ارشاد خالق کائنات ہے کہ جتنا تقویٰ جس کا بلند ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا ہی وہ مکرم ہوگا۔ پچھلی مجلس میں ایک گزشتہ مجلس میں جو ہوا تھا کہ تقویٰ بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسا تقویٰ ہے کردار سازی کا ذکر ہو چکا۔ اب ذکر یہاں سے آیا کہ اللہ کا حکم ہے میرے حبیب آپ یاد دلاتے جائیں، یاد دلاتے جائیں، اسی سے مسلسل کرتے ہوئے برابر کا یاد دلاتے جائیں۔ تو ایک دو بات ہے، اللہ کیا حبیب کیا ہے، گویا نبی فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی آپ یاد دلاتے جائیں، لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا۔ ایک دو نہیں 78 جگہ قرآن کریم میں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا۔ میرے نبی آپ یاد کریں، اس موقع کو یاد کریں۔ سیدھے سیدھے ہے سورہ والضحیٰ میں میرے حبیب اس موقع کو یاد کریں جب میں نے تمہیں یتیم پایا، میں نے تمہاری کفالت کی۔ اس کے بعد کہا تھا اس موقع کو یاد کریں۔ اسی میں یہاں کہا ہے اس موقع کو یاد کریں جب ابراہیم اور اسماعیل جو ہیں خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور یہ دعا کرتے جا رہے تھے، بار الہ میری اس محنت کو قبول فرما، بار الہ میری اس محنت کو قبول فرما۔ یہ دعا کس سے کر رہے تھے؟ کام اللہ کا کر رہے تھے، قبولیت کی دعا کس کے لیے کر رہے تھے؟ معززان محترم، بار بار میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب اس موقع کو یاد کریے جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ تو عزیزان محترم، خانہ کعبہ ہے اللہ کا گھر، ہے وہ پتھر کا، پتھر سے مراد ہے اگر اس پتھر میں اس خانہ کعبہ میں سنگ اسود نہ ہوتا، نسبت سنگ اسود سے ہوئی خانہ کعبہ کی، لیکن یاد کیجئے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب اس وقت یاد کیجئے، گویا اس منزل پر میرا نبی کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بھئی آپ سے کوئی بات کہی جائے اما فلاں وقت یاد کیجئے، اتنے سال ہے مہدی صاحب فلاں چیز کو یاد کیجئے، تو گویا آپ وہاں موجود تھے۔ گویا اس بات کی دلیل قرآن کی آیت ہے یہ کہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کریے جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کو دیواریں بنا رہے تھے، گویا میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ عزیزان محترم، میں اسی کو متصل کرنا آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہمارا نبی تو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب جو ہے مسلمان نام کی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، تب بھی میرا نبی تھا۔ جب نبی ظاہری وجود میں دنیا میں نہیں آیا تھا تب بھی نبی تھا، اور آپ کہتے ہو کہ نبی 40 سال کے بعد ہوا۔ یہ ذکر ہے، یہی سب مسلسل ہے، آگے بتاؤں میں انشاءاللہ۔ تقویٰ، معیار تقویٰ، تقویٰ کس کا بلند ہے؟ موسیٰ کا واقعہ ہے۔ موسیٰ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ
کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ کیا فخر موسیٰ ہے نبی؟ موسیٰ ایک نبی ہیں، اور نبی کے کیا ہے نہ موسیٰ کس لیے فخر کے قابل ہوئے کہ موسیٰ اپنے اہل و عیال کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے ایک پہاڑ پر جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کر کہہ کے گئے کہ میں جا رہا ہوں لکڑیاں لینے۔ وہ تھا پہاڑ طور، وہ سینا کا پہاڑ تھا، اس پر جب گئے تو جب آگ کے قریب پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، یا موسیٰ میں تمہارا خدا ہوں، یا موسیٰ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ بازیدار محترم، اس وقت پہاڑ پر طور سینا پہاڑ پر سب سے پہلے گفتگو جو کا آغاز ہوا ہے وہ اللہ کی طرف ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں سیدھے ہے اللہ کی طرف سے آغاز ہو رہا ہے۔ موسیٰ، یا موسیٰ لفظ ہے، یا موسیٰ میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، اور موسیٰ خاموش ہے۔ بہرحال یہ بات آئی، اللہ نے قسمیں کھانا شروع کر دی۔ لیکن اللہ بھی ہے، جب انسان کی خلقت کرتا ہے، اگر نماز پڑھنا تقویٰ ہوتا، روزہ رکھنا تقویٰ ہوتا، استطاعت کے بعد حج کرنا تقویٰ ہوتا، اگر یہ معیار تقویٰ ہوتا، نہیں تقویٰ یہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ تقویٰ نہیں ہے، اسے انکار نہیں کرتا، لیکن جو معیار تقویٰ کی بات ہے، جیسے عام چلا جا رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے تمام انسان بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی بادشاہ ہو تو اس کی عظمت اپنے آپ پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ بادشاہ۔ تمام مجلسوں کے بیچ میں کوئی عالم آ کے بیٹھ جائے، یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ عالم ہے، اس کی حرکت سے، اس کے سکنات سے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ عالم بیٹھا ہوا ہے، کوئی جاہل نہیں ہے۔ بازیدار محترم، اللہ نے تمام لوگوں کی خلقت کی، انسانوں کی خلقت کی، نماز پڑھی گئی، روزے رکھے گئے، حج کیا لوگوں نے، تمام کس کی ادائیگی کی، لیکن اللہ نے اسے معیار تقویٰ نہیں قرار دیا۔ تقویٰ ہے، معیار تقویٰ نہیں کیا۔ معیار تقویٰ اس شے کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے کیا جائے، جس میں کسی بھی طرح کا کوئی لالچ نہ پیدا ہو، کسی طرح کا کوئی لالچ نہ ہو کہ اس کے بدلے مجھے ملے۔ عزیزو، میں نماز پڑھتا ہوں، قربتاً اللہ یہ ہے، اگر اس میں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں بدل اس کے کہ مجھے جنت ملے، قربتاً اللہ، اور یہ نماز جنت کے لیے پڑھی گئی ہے، اللہ کے لیے تو پڑھی نہیں گئی ہے۔ بازیدار محترم، اللہ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد فخر کیا ہے۔ اللہ جو ہے تمام مخلوق کو خلق کیا ہے، چرند کو کیا، پرند کو کیا، طیور کو کیا، زمین کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، دریا کو خلق کیا، پہاڑ کو خلق کیا، تمام شے کو خلق کرنے والا خالق جو ہے وہ فخر کرتا ہے کس پر؟ انسان کی خلقت پر، یعنی انسان کی خلقت پر۔ اب انسان کی خلقت پر تو جملے سنیں کہ انسان کی خلقت پر اللہ فخر کیوں کرتا ہے؟ یہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں حیوان صفت نہیں بنایا، ہمیں حیوانیوں سے نہیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا تو انسان نما پیدا کیا، انسان کے بطن سے پیدا کیا اور انسان پیدا کیا۔ ایسا نہیں کہ پہلے ہم حیوان تھے بعد میں انسان میں تبدیل ہو گئے، جیسا کسی اور مذاہب کے لوگوں کا قول ہے کہ انسان ہے، ہمارے پرکھے جو تھے فلا تھے، بندر تھے، کچھ لوگوں کا قول ہے، کیا کہتے ہیں، لیکن نہیں عزیزو، ہم کو جو اللہ نے پیدا کیا، میرے پروردگار نے، وہ انسان پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد فخر کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینا ھذا بلد الیمین خلق الانسان احسن تقویم۔ ہم نے احسن تقویم کیا ہے، ہماری خلقت میں سب سے بلند ترین خلقت جو ہے وہ انسان کی ہے، اور فخر کر رہا ہے، اور صرف ایسے ہی فخر نہیں کیا ہے۔ والتین، زیتون کی قسم، والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم، سینا پہاڑ کی قسم۔ والے الہ، بات یہ ہے کہ یہ ساری قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟
پہاڑ پر کیا ہے؟ کیا پورے پہاڑ پر موسیٰ چلے؟ موسیٰ پہاڑ طور سینا ہے کیا؟ جناب موسیٰ گئے تھے آگ لگی تو موسیٰ ہے تو کیا پورے پہاڑ پر موسیٰ چلے تھے؟ نہیں، پورے پہاڑ پر نہیں، موسیٰ وہی پتھر کو طے کرتے ہوئے اس پتھر سے راستہ گئے ہیں جس پتھر سے ان کا راستہ تھا، ان پتھروں کی قسم کھا لیتا۔ لیکن عجب نہیں، میرے معبود تو اس پتھر سے کھا لیتا قسم، اس پتھر کی جتنے ٹکڑے موسیٰ کے پیر کے نیچے آئے کہتے تھا کہ میں ان پتھروں کی قسم کھاتا ہوں جو موسیٰ کے پیروں کے نیچے آئے۔ پورے پہاڑ کی قسم کھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو عجب نہیں جواب آئے گا، وہ تمام خالق ہے، تمام وہ شے کا خالق ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ساری خلقت میں سب سے عظیم خلقت کا نام انسان ہے، اشرف اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں آپ سے نمازیں نہیں مانگی ہے، روزے نہیں مانگے ہیں، حج نہیں مانگا ہے کہ تم اس کے لیے نمازیں پڑھو۔ اس کا کہنے کا مقصد تھا کہ ہم نے تمہیں انسان بنا دیا ہے تو تم اپنی 60 سال 70 سال 100 سال 40 سال جب عمر گزار کر میری طرف پلٹو تو انسان پلٹو، حیوان نہ بن کر پلٹو۔ سبحان اللہ، گویا اپنے عمل اور کردار سے تو انسان ہی رہنا، حیوان نہ بن جانا۔ مقصد الہی ہے کہ انسان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت عظیم خلقت کی ہے، میں نے بہت اچھا ہے، اور فخر مباحات کر رہا ہے۔ جب اللہ کسی شے پر فخر مباحات کرے تو بے شک وہ سب سے عظیم خلقت ہوگی۔ اور اس نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے انسان تمہیں پیدا کیا ہے، اور جب تم ہمارے پاس پلٹو تو انسان بن کے پلٹو، تمہارے اندر انسانیت ہو، حیوانیت نہ ہو۔ اب انسانیت کے تقاضے کیا کیا ہیں یہ واحد ظاہر سی بات ہے، یہ بڑا الگ سا موضوع ہے، اگر اسے پھیلایا جائے تو کافی دن لگ جائے گا، کافی ٹائم لگے گا، تو تھوڑے میں سن لیں کہ انسانیت کا موضوع کیا ہے۔ انسانیت اس شے کا نام ہے کہ بنا کسی بنا کسی لالچ کے جو فعل انجام دے دے اسے انسانیت کہتے ہیں۔ کوئی گر گیا سر راہ تو اسے پکڑ کے اٹھا لیا، اس سے پوچھ لیا دوا نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے، اس کو ایک منزل پر پہنچا دیا، اسے انسانیت کا کام ہے۔ اگر اس کے بدل میں ہم نے کچھ لے لیا تو یہ انسانیت نہیں ہے۔ کسی پرندے کے ساتھ اسی لیے اسے کہا کہ تمام مخلوقات میری ہے۔ یہ جناب موسیٰ کا واقعہ ہے، آپ سن لیں، جناب موسیٰ کا واقعہ ہے۔ کون سا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ گئے پہاڑ پر، اس نے کہا میرے معبود میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کچھ لاؤں۔ کہا ٹھیک ہے موسیٰ، تمہارا دل چاہتا ہے تو اسے پورا کر دو۔ جو تمہاری نظر میں سب سے حقیر شے ہو، حقیر شے ہے، اسے لے کر آنا، میری قبولیت کا وہی باعث ہے۔ موسیٰ چلے، دوسرے دن جب نکل کے چلے طور کی طرف تو ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ جس کی کھال دھلی ہوئی ہو، عجیب سا مرغن سا، عجیب سا، موسیٰ نے چاہا یہ مخلوق ہے لیکن پھر چھوڑ دیا، کہا آواز ہے موسیٰ لے آئے میرے لیے، کہا میرے معبود آج نہیں ملا، دوسرے دن کل لے کے آنا۔ اللہ کلام نہیں کر رہا ہے صرف اس کے علاوہ، اسی لیے کلام اللہ براہ راست موسیٰ سے کلام کرتا تھا، اس لیے ان کا نام کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے۔ دوسرے دن گئے موسیٰ، پھر وہی بچہ نظر آیا۔ تیسرے دن گئے، پھر کہا، پھر سوچا کہ نہیں یار یہ تو کتے کا بچہ ہے، چلے گئے اپنے اس میں اپنی زبان میں بات۔ اب تیسرا دن آیا، جناب موسیٰ نکلے اور وہی بچہ کتے کا اسی طرح مریم دیکھا۔ ایک بار ذہن میں موسیٰ کے آیا کہ اب اس سے حقیق کوئی شے کیا ہو سکتی ہے، لیکن پھر فوراً خیال آ گیا کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اور جب موسیٰ چلے اوپر، کہا لے آئے، کہا نہیں تیرے مخلوق میں کوئی ایسی حقیقی مخلوق نہیں ہے۔ کہا موسیٰ اگر تم اس کتے کے بچے کو لے کر آئے ہوتے تو میں تجھے نبوت سے خارج کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے نبی صرف اس لیے نہیں ہے نبی بنا کے بھیجا ہے، نبی اس لیے بھیجا ہے کہ انسانیت اس سے سبق لے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ
کہ ہم نبی سے نبوت سے سبق حاصل کریں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جب تم اپنی حیات ختم کر کے میری طرف پلٹو تو انسان بن کے پلٹو، انسان بن کے پلٹو، تمہارے ساتھ کوئی برائی ساتھ مسلک نہ ہو، تم کسی ظالم کا ساتھ دے کے نہ ہو، تم کسی مظلوم کو ستا کر نہ ہو، کسی بیوہ کا مال کھا کے نہ ہو، کسی یتیم کو مار کے نہ ہو، تمام شے اس کے سامنے ہے، کسی کو ستا کے نہ ہو۔ عزیزان محترم، جب تمہیں ایسے عالم میں پاک و پاکیزہ آؤ گے تو تم انسان ہوگے۔ عزیزانو، یہی ہے معیار تقویٰ۔ جتنا انسان گناہوں سے مبرا رہے گا، بچا ہوا رہے گا، اتنا ہی وہ پاک و پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا، اتنی ہی اس کا تقویٰ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اور جیسے جیسے انسان کا تقویٰ بلند ہوتا جائے گا، اللہ اس کا ذکر کرتا چلا جائے گا۔ آپ سنے ہیں والتین والزیتون وطور سینا، تین کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینا کی، اللہ طور سینا تو وہ لائقے قسم ہو جایا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے پتھر جو موسیٰ کے پیر سے لگا تو اس سے بولا نہیں، کلام نہیں کیا، موسیٰ کے پیر سے پتھر کلام نہیں کیا، لیکن سلام ہو میرا اس فخر موسیٰ پر کہ اگر کنکریوں کو ہاتھ میں لے لے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے گواہی دے دے۔ تو سرکار دو عالم کی وہ باعظمت ذات ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کہتا ہے پڑھے لکھے نہیں تھے، رحمت العالمین تو کہتا ہے، لیکن کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی ہوئے تو رحمت آنا شروع ہوئی۔ میں نے پچھلی مجلس سے گزشتہ کہا ہے کہ آپ ہی کی بات آپ کے حوالے کرتا چلا جا رہا ہوں کہ اگر رحمت نہیں ہوتی تو جیسے کہ آپ نے کردار سازی میں جیسے آپ نے دائی حلیمہ کا ذکر کیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جب دائی حلیمہ آئی تھی، بڑی غربت میں تھی، بڑے غریب یہ لوگ جو غربت تھے، اور لے کے گئی تو ان کے ایک پستان میں دودھ تھا، ایک میں نہیں تھا، نبی کو لے گئی تو دوسرا پستان سے ان کی بکریاں دودھ دینے لگی۔ تو جب اگر یہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے ہیں تو یہ رحمت کہاں سے آ رہی تھی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے بیان کو سمیٹتے ہوئے اس منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو کائنات کے لیے فخر ہے، جو یاسین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مدثر ہے، جس کے نور کا یہ عالم ہے کہ تاریکیوں میں بھی اس کے چہرے کے نور سے دنیا اپنا کام کر لیتی ہے۔ عزیزان محترم، اس نبی کے اہل بیت سے کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے، کبھی تصور کریں۔ آج خواہشات ہے، کل میں نے جناب سکینہ کا مسائل پڑھا تھا، آج اسی سے مسلسل ایک مسائل پڑھا کہ احتجاج چلتا ہے، لیکن شک یہ ہے کہ تصور شک کون سکینہ؟ جناب سکینہ کے بارے میں کل آپ نے جانا ہے۔ ہائے مظلومہ، تاریخ نے دو ایسی مظلومہ کا نام ذکر کیا ہے جو کل بھی مظلومہ تھیں، آج بھی مظلومہ۔ ایک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ظالموں نے اپنے اپنے بادشاہوں کے قبروں پر، اپنے اپنے باپ داداؤں کے قبروں پر تو مقبرے بنا دیے، لیکن ہائے دختر رسول کی قبر کو مسمار کر کے جلتی ہوئی دھوپ میں چھوڑ دیا۔ اب دوسری جناب سکینہ قید سے رہائی ہو گئی، سب چلے آئے، جناب سکینہ کی قبر ہے، شام کا قید خانہ ہے۔ عزادارو، جب یہ قافلہ چلنے لگا تو عجیب منظر ہے، حکم رہائی ملا، ماتم شروع ہوا، اور اس کے بعد ثانیہ زہرا کہتے ہیں میرے لال سید سجاد جا کر یزید سے کہہ دو کہ میرے ورثہ کے سر پھینک دے۔ عزیزو بہت سمیٹ کے پڑھنا ہے۔ سر آئے، سر واپس گئے، دوسرے دن ماتم ہوا، پھر یہ ہوا کہ میرے ورثہ سے کہہ دو، یزید سے کہہ دو کہ میرے لوٹے ہوئے سامان، اللہ لوٹے ہوئے سامان میں وہ جلی ہوئی مسند آئی، ثانیہ زہرا نے مسند لیا اور بچھایا، اس کے بعد سجاد کو بچھایا،
اے میرے لال اپنی اس پھوپھی کو معاف کر دینا، میں نے تیرے پاپا کا پرسہ لے لے۔ اے سید سجاد اپنے پاپا کا پرسہ لے لو، اپنے بھائی اکبر کا پرسہ لے لو، اپنے چچا کا پرسہ لے لو۔ بیویوں نے پرسہ کیا، اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم نہیں لگتا ہے۔ پھر ثانیہ زہرا فرماتی ہے کہ چادریں آئیں، ٹوٹی ہوئی چادریں آئیں، ایک ایک چادر ثانیہ زہرا نے اٹھایا، رباب تمہاری چادر، ام کلثوم تمہاری چادر، لیلا تمہاری چادر، سب کی چادر پڑ چکی تو ایک چھوٹی سی چادر بچی اور دو چھوٹے چھوٹے گوشوارے نظر۔ ایک بار چادر کو اٹھایا، لے کر چلی شیون کے قید خانے کی طرف، اور جب قید خانے کی طرف آگے آگے ثانیہ زہرا ہے، پیچھے پیچھے تمام بیویاں سب کو جھکائے ہیں۔ ثانیہ زہرا نے قبر پر چادر کو بچھایا، اے بی بی، ارے بی بی تمہیں پڑھنے کا بڑا خیال تھا، ارے آج عزیز سے تمہاری چادر ملی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کو کسی قبر نہ لگائے۔ بجوز میں سے یہ دشو تھا، تمام بیویاں قبر سجدہ رخصت ہو رہی ہیں، قافلہ جو ہے نکل رہا ہے۔ ایک بار سید سجاد آ گیا ہے، شام والوں سے بلایا، شام خصوص شام کی عورتوں سے کھڑے کہتے ہیں، اے شام کی عورتوں دیکھو میری بہن کو اندھیرے سے مار ڈالا کرتا، اگر جب تمہیں وقت ملے تو شام کے وقت آ کر میری بہن کی لہر بھرے چراغ چلا دے۔ اللہ اتنا تنگ و تاریخ ہے قائد خان۔ عزادارو آج شام کی کچھ اور بھی حالت ہے، شہزادی کی قبر کا کیا کہنا، لیکن یہ عزادارو ہے کہاں کہ کربلا کے 600 سال بعد بیوی نے خواب دکھا دی ہیں۔ تاریخ لکھتے ہیں سید علی مرتضیٰ ایک عالم ہیں اس وقت کے، اس دور کے، ان کو خواب میں آئی کہ سید علی مرتضیٰ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، تم اپنی نگرانی میں میری قبر کو ٹھیک کرا دو۔ اور یہی ہے، اور یہی خواب تاریخ راوی کہتا ہے، اسی طرح کا خواب جو ہے حاکم کو بھی دکھایا۔ حاکم نے بلایا، کہا میں نے خواب دیکھا جس میں کوئی بچی کہہ رہی ہے کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، اسے دور کر دو۔ سید علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے بھی یہ خواب آیا ہے۔ انہوں نے مزدور کو پکڑا اور لے کر چلے قید خانے کی طرف۔ ابھی قید خانے کے راستے پہ تھے کہ مزدوروں سے کہا تم قید خانے کے دروازے تک چلو، میں آتا ہوں۔ پلٹ کر آئے، اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ چل میرے ساتھ چل۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھیے اہل بیت کے گھر آنے کی بچی ہے، میں اسے چھو نہیں سکتا، میں اسے اٹھا نہیں سکتا، ارے جب تک قبر ٹھیک نہیں ہوگی تو اپنی گود میں اسے لے کر بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ ذرا قید خانہ کھولا گیا، قبر کھولی گئی، تختہ ہٹایا گیا، میت اسی طرح پھول سی میت تھی۔ میں کفن کو اٹھایا، اپنی زوجہ کے حوالے کیا، اپنی دیکھ ریکھ میں قبر کو ٹھیک رہا۔ عزادارو تصور شرط ہے، رات کو اگر یاد کر لینا بے سکینہ کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ ضرور دو قطرے آنسو آنکھوں سے گریں گے تمہاری۔ ایک بار تختم دیا، اور میں بھی اپنے سید علی مرتضیٰ کی زوجہ گود میں لیے ہوئے جناب سکینہ کی میت بیٹھ بیٹھی۔ جب جناب قبر ٹھیک ہو گئی، جناب سکینہ کی میت قبر کے حوالے کی گئی، بند کیا گیا، قبر کو لے کر واپس آئے۔ آنے کے بعد خود راوی سید علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری زوجہ کبھی سر پیٹ کے ہائے سکینہ، ہائے مظلومہ، ہائے سکینہ، ہائے مظلومہ، نہ کھانا کھا رہی ہے نہ پانی پی رہی ہے، بس زمان پر ایک ہی فدات نوحہ ہے، ہائے مظلومہ، ہائے سکینہ۔ میں نے بڑا پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ارے کیا بات ہے، تو تو سکینہ کو لیے ہوئے گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لے عزادارو ایک بار پلٹ کر کہتے کہ میری زوجہ کہنے لگی ارے تمہیں کیا معلوم میں گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ ہوا کے جھونکے سے ارے رخسارے سے کپڑا ہٹ گیا، رخساروں پر نیل کے نشان، کانوں سے تازہ خون بہ رہے تھے۔ ارے اللہ اللہ، یہ ظلم اس بیوی پر ہوا ہے، اتنے دنوں کے بعد نیل کے نشان رخساروں پر ابھی ہے۔ واہ مظلومہ، واہ سکینہ، واہ